ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی بزرگ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے برِ صغیر میں تبلیغ اسلام کے لیے بے مثال اور لاجواب جن کی خدمات ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جنہوں نے 36 حج کیے، جن میں سے 8 حج جو تھے وہ پیدل انہوں نے کیے تھے۔ اسی طرح یہ وہ ہستی تھی جن کو 14 بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کاملین سے خرقہ خلافت بھی ملا تھا، جن میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، حضرت شیخ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ جنہوں نے سیدنا عبدالقادر جیلانی پہ بہت ضخیم کتاب لکھی، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کتب وقت جن میں شامل ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں میں داخل ہے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے بارے میں ابھی یہ بچپن میں تھے کہ ان کے والد گرامی ان کو لے کے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ وہ ہے جس سے بچپن سے ہی جس کے چہرے سے انوار ظاہر ہو رہے ہیں اور ایک دن آئے گا یہ ولی کامل بنے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اس وقت یہاں دلی میں تھے، تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ مکہ شریف میں تھے، وہاں حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی بہت بڑے بزرگ ہیں اس وقت اور بڑے انوار و تجلیات ہیں ان کی بارگاہ میں۔ تو یہ جب مکہ شریف سے واپس آئے تو سیدھے جو تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تھے وہ حاضر ہوئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے جواباً کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عبداللہ یافی کے صدقے تیرے جیسی عظیم ہستی کی ہمیں زیارت کروا دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں تو بڑا عاجز ہوں، آپ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ سے چل کے سیدھا یہاں پہ پہنچا ہوں۔ تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے آج بھی آپ کے پوتے اور پڑپوتے جو ہیں ان کے مزارات ہندوستان میں گجرات اور اس کے ارد گرد ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اس طرح کی کہ شریعت کی پابندی جو ہے آپ کے ہاں وہ بڑی زبردست تھی۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس بڑے کوئی کرتب تھے اور لوگ اس کی طرف بڑے جھکتے تھے، اور مشہور تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے بڑے جلالی انداز میں، آپ نے کہا کہ نماز جو ہے شریعت کی پابندی، نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں، اور تمہیں کیسے معاف ہوئی؟ کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے بڑے جلالی انداز سے فرمایا وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ اسے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اب جب آئے نا وہ تمہارے پاس کہے نماز نہیں پڑھنی تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ وہی ہوا، دوسرے دن اس نے جب وہ پڑھا تو وہ غائب ہو گیا جو فرشتہ بن کے آتا تھا، تو وہ حضرت کے قدموں میں گرا اور پھر تائب ہوا اور پھر اس کی آپ نے تربیت فرمائی۔ اس طرح جہاں آپ دیکھتے تھے نا کہ کوئی دین سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں آپ بہت سخت ایکشن لیتے تھے، اور انکساری عز کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ سید السادات ہیں۔ چونکہ پاکستان میں جو سادات کرام ہیں اکثر ان میں سے ان کا تعلق حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس خانوادے سے ہے۔ میں اصلی سیدوں کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبر 1947 کے بعد والے یا جنہیں 24 کیرٹ سے کم والے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو سچے سید ہیں حسبی نسبی وہ انہی کی اولاد سے زیادہ تر ہیں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کوئی چیز جو دین کے خلاف ہو اس کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے جو فقراء کے خدمت میں حاضری دیتا ہے۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے 34 آپ کو جوڑے کپڑوں کے بھیجے۔ آپ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ریشمی ہوگا یا کوئی ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے، غیر شرعی لباس بھی ہم نہیں پہنتے۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ بادشاہ وقت نے فیروز الدین جو تغلق تھے وہ ان کے بہت عقیدت مند تھا، اس نے 40 خانقاہوں کی وہ جو اوقاف کی جو بھی زمین تھی وہ ان کے زیر انتظام دے دی۔ رات کو خواب میں سوئے تو آپ کے مرشد کریم حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا جلدی سے مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور یہ دنیا کی طرف تم اپنی توجہ نہ دینا۔ تو آپ نے سب کچھ چھوڑا اور آپ سیدھا حرمین شریفین میں تشریف لے گئے تھے۔ جو تعظیمی سجدہ تھا اس کے بہت سخت خلاف تھے، اور جب لوگ سید السادات آپ کو کہتے تھے تو آپ فرماتے تھے نہ مجھے گدائے عالم کہا کرو، میں سید السادات نہیں کہلواتا۔ آپ کی اتنی کرامات ہیں کہ والیومز ان پہ بن سکتے ہیں، لیکن میں آج اپنا انٹرو بڑا مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ اسی خانوادے کے ایک درویش صفت جو اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ کا خانوادے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی میڈیکل کے
جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ ہے فیض بزرگوں کا کہ شعبہ اگرچہ میڈیکل ہے لیکن تصوف کی اتنی گہری ان کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کو ہم بلاتے ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر فرحت حسین بخاری صاحب۔ جی شاہ جی، آپ کے گھرانے کی آج تو باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آمد ز خدا بفتح بابش، مخدوم جہانیاں خطابش۔ سبحان اللہ، سید السادات، مظہر العجائب سبحان اللہ، و مستر الغرائب، جلال الملت والدین۔ نام مبارک حسین تھا، کنیت ابو عبداللہ، نسباً حسینی سید تھے، مشرباً 14 خانوادوں کے خلیفہ بشمول اپنے آبا و اجداد کے حسینی جلالیہ سلسلے کے بھی، سبحان اللہ، اور مسلکاً مذہباً آپ حنفی المذہب تھے۔ سبحان اللہ، حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے انٹرو میں فرمایا۔ ان کے صاحبزادے حرم شریف میں بیٹھے تھے اور درس دے رہے تھے احادیث مبارکہ کا، اور انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ مبارکہ کو مکہ مکرمہ میں بنایا ہے۔ وہ اس لیے بنایا ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں، اس کی زیارت کریں، اور مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ کہ اس کی زیارت کریں، بیت المقدس کو شام میں کہ اس کی زیارت کریں۔ پھر آپ نے فرمایا خلق اللہ سیدہ جلال الدین فی الہند یزارو، کہ ہند میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سید جلال الدین کو پیدا کیا ہے، سرخ پوش بخاری، حضرت مختوم جہانیہ جہاں اچھا مخدوم جہانیہ، کہ ان کو ان کی زیارت کی جائے۔ ٹھیک، تو یہ بات سن کر حرمین شریفین سے عراق سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ 707 ہجری میں 15 شعبان مبارک کی رات کو آپ کی ولادت مبارکہ اچ شریف میں ہوتی ہے، ٹھیک، حضرت سید احمد کبیر کے ہاں۔ حضرت سید احمد کبیر آپ کے جو والد گرامی تھے، وہ جب تلاوت قرآن مجید کرتے تھے تو ان کے سینے سے آوازیں آتی تھیں، سبحان اللہ، اور نماز میں آہ و بکا کی کیفیت ہوتی۔ لوگ جب امداد کے لیے آتے تو آپ کنکریاں اٹھا کے دیتے تو وہ سونا بن جاتی۔ اللہ، تو ان کے ہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے حضرت جمال الدین خندہ درویش، جن کا آپ نے فرمایا، اور حضرت قاضی اچ بہاؤالدین، اور ملتان میں حضرت شیخ موسیٰ نبیرہ حضرت شاہ رکن عالم غلام مجد الدین، ان سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ ٹھیک، سب سے پہلے آپ کی بیعت جو ہے وہ اپنے والد گرامی اور اپنے چچا حضرت صدر الدین محمد غوث سے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں اور سہروردیہ نسبت میں۔ ٹھیک، اس کے بعد حضرت شاہ رکن عالم سے ملتان میں آپ نے سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں بیعت کی۔ ٹھیک، آپ کی سہروردیہ سلسلہ میں جو نسبت ہے وہ 5 واسطوں سے ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ مطری سے بھی، حضرت عبداللہ یافعی سے بھی، سبحان اور حضرت محمود الدین شرف شکارہ رحمۃ اللہ علیہ والے، جن کی براہ راست بیعت تھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، سبحان ان سے بھی آپ بیعت۔ اچھا، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 2 دفعہ اجازت دی، 2 دفعہ خلافت دی۔ ایک تو وہ جو آپ فرما چکے، ہاں، دوسرا جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد تغلق نے ٹھٹھا میں بلایا اور اس کو آپ سے ناراضگی تھی، تو آپ دہلی سے جب روانہ ہوئے راستے میں اچ شریف میں حضرت سید احمد کبیر کی خانقاہ میں اترے۔ یہاں پر حضرت سید احمد کبیر سے آپ نے فرمایا کہ مدد باشد، کہ ہماری مدد کریں کہ بادشاہ کو ہم سے ناراضگی ہے۔ تو حضرت مختوم جہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی روحانی طور پہ مدد کی۔ اچھا، یہاں سے جب چلے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تو راستے میں ہی معلوم ہوا کہ محمد تغلق فوت ہو گیا، تو وہ واپس آئے، اور حضرت مختوم جہاں فرماتے ہیں کہ اچ شریف میں ان کی بہت بڑی ضیافت ہم نے کی، اور یہاں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسری دفعہ مجھے خلافت دی، اور ساتھ مجھے یہ فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں تمہاری اور میری ملاقاتیں جمعرات کو اور سوموار کی رات کو ہوتی رہی ہیں، ان کا تذکرہ میرے وصال تک کسی سے نہ کرنا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہر جمعرات کو ہر سوموار کو وہاں جاتے تھے، اور حضرت مختوم جہاں فرماتے ہیں یہ بھی وہاں جاتے تھے، یہ تو وہیں قیام وہی پذیر ہاں ان کا قیام تھا، ٹھیک ہے، امامت بھی کراتے رہے امامت بھی وہاں، کراتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے
جو سوموار کو اور جمعرات کو مدینہ منورہ میں جا کے حاضری دے. اور حضرت غازرونی سلسلہ میں حضرت امام الدین سے حضرت شیخ امین الدین کے جو بھائی تھے ان سے بیعت ہوئے اور ان سے آپ نے کہا کہ حضور مجھ پر توجہ کریں. تو انہوں نے کہا واللہ ما برشما نظر نہ توانم کر، میں تم پر توجہ نہیں کر سکتا، میں نے تو تمہیں بیعت کیا ہے اپنے بھائی کے حکم پر کہ وہ مجھے بشارت دے گئے تھے کہ حضرت جلال الدین مختوم جان یہاں آئیں گے، ان کو یہ میری چیزیں دینا اور ساتھ ان کو خرقہ بھی میرا دے دینا. اور آپ کی اگر زندگی مبارک کو دیکھیں نا قبلہ غازی صاحب تو ادب کا ایک پیکر تھے. بچپن میں استاد کے پاس لے جایا گیا تو وہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کھا لی. حضرت شاہ رکن عالم شیخ جمال خندہ کے پاس جب لے کے گئے تو انہوں نے کھجوریں دی تو گٹھلی سمیت کھا گئے کہ یہ گستاخی آپ کا ہاتھ لگا ہو اور اس کو میں پھینکوں گٹھلی کو. حضرت شاہ رکن عالم کے پاس جب تھے تو وہ جب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو آگے سو گئے کہ آپ نے قدم تو نیچے رکھنا ہی ہے تو میرے سینے پر رکھ دیں. انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ جو دروازہ نبوت تو بند ہے سید، لیکن اقلیم ولایت میں تم وہ حکمرانی کرو گے جو کسی کے نصیبے میں نہیں ہوگی. جو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ تھا وہ حضرت شرف الدین محمود کے پاس بھی تھا، اسی سے آپ نے وہاں بھی پڑھا اور جو حرم شریف میں امام یافی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا. وہ جہانیہ جنگش کو وہی ملا. جی وہی ملا. ایک بات اور دیکھی کہ جو بھی ان کی خانقاہ میں آتا تھا کہتے تھے خالی نہ جائے. تو یہاں تک کہ ایک دفعہ خانقاہ میں کوئی چیز نہیں تھی تو ایک آدمی جو تھا اس نے کہا ہمارا عزیز فوت ہو گیا، کفن کے لیے کپڑا چاہیے. تو آپ نے کہا میری رضائی جو ہے اس کا جو کپڑا ہے وہ کفن کے لیے دو اور روئی بیچ کر ساتھ ان کو پیسے دے دو تاکہ یہ کھانے وانے کا بندوبست کریں. میں اس طرف آتا ہوں لیکن بات چل پڑی تھی تصوف کی، شریعت، طریقت، حقیقت کی. تو آپ نے اپنے رسالہ تصوف میں ایک عجیب آسان آئینہ تصوف کا دیا ہے. اچھا جی. آپ فرماتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس، قلب اور روح. ٹھیک. پھر آپ فرماتے ہیں نفس جو ہے وہ جائے شیطان ہے، قلب جو ہے فرشتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ. جو نفس کا پیرو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، جو قلب کا پیرو ہے وہ عقبہ کی طرف جائے گا جس طرف ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اور جو روح کا پیرو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق کی طرف جائے گا. پھر آپ نے فرمایا نفس کی اصلاح شریعت کے ذریعے، قلب کی اصلاح طریقت کے ذریعے، روح کی اصلاح حقیقت کے ذریعے. پھر آپ نے فرمایا شریعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس اگر 200 روپے ہیں تو اس میں سے 5 روپے تم خرچ کر دو، 195 تم اپنے لیے رکھو. یہ تم شریعت پہ عمل کر رہے ہو، اور یہ وہ چیز ہے جو حضور نے فرمائی ہے. یہ ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شریعت حضور کا قول مبارک. اگر تمہارے پاس 200 روپے ہیں ان میں 5 روپے تم اپنی ذات کے لیے رکھو، 195 خرچ کرو، تو اب تم طریقت میں ہو. یہ ہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حضور کا فعل ہے وہ طریقت ہے، یہ ہے عمل مصطفیٰ. اور اگر تمہارے پاس 200 ہے، 200 کا 200 خرچ کر دو، یہ ہے حضور کا حال مبارک، اور یہ ہے حقیقت. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں شریعت حضور کا قول ہے، طریقت حضور کا فعل مبارک ہے، اور حقیقت حضور کا حال مبارک ہے. اب جو قول مبارک، فعل مبارک، حال مبارک کا جامع ہے وہ ہے جامع شریعت، طریقت اور حقیقت کا. یہ ایک آئینہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ میں شریعت کا عالم ہوں یا میں طریقت میں ہوں، کہ میں نے کتنے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، یا میں حقیقت میں ہوں. یہ آپ نے ایک آئینہ تصوف یہ دیا ہے. اب آپ فرما رہے تھے مخلوق کی خدمت. مخلوق کی یہ سہروردیوں کا جو طریقہ تھا نا کہ وہ بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے. جو حضرت کے اگر ہم اس کو دیکھیں آپ کی زندگی مبارکہ کو، تاریخ فیروز شاہی کو اٹھائیں، آپ کے ملفوظات مبارکہ کو اٹھائیں، تو آپ کا عمل مبارک تھا کہ ہر سال نہیں تو 1 سال چھوڑ کے دوسرے سال آپ اچا سے روانہ ہوتے تھے دہلی. اور طریقہ یہ ہوتا تھا
کہ پالکی میں لوگ اپنی درخواستیں جمع شروع کر دیتے تھے. اچ سے لے کر دہلی تک راستے میں لوگ اپنی درخواستیں جمع کر دیتے تھے, اور آپ کے خادموں کے پاس ایک رجسٹر ہوتا تھا جس میں تحریر کیا جاتا تھا کہ کس کا کیا کام ہے. وہاں جب پہنچتے تھے بادشاہ دہلی سے باہر آتا تھا, وہاں آ کے استقبال کرتا تھا, آپ کو لے جاتا تھا, اور وہاں پر آپ کی جہاں رہائش کا انتظام ہوتا تھا ہر دوسرے دن بادشاہ حاضر ہوتا تھا. جی یہ آپ نے بات مکمل کرنی ہے, میں بریک سے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ اور آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کی زندگی اور ذہن میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر صاحب مکمل فرمائیں. تو بادشاہ ہر دوسرے دن آپ کے پاس حاضر ہوتا, وہ رجسٹر اس کو دے دیا جاتا, وہ اس پر اسی وقت جو ہے عمل درآمد کرتا. اور فیروز شاہ کی اگر اصطلاحات کو دیکھا جائے تو اس نے سب غیر شرعی ٹیکس حضرت کے کہنے پہ ختم کر دیے تھے. اور اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو اصرار سے دعوت کی, تو آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں کو بھوک لگی ہوئی تھی, تو کھانا سامنے آیا, تو ہم نے کھانے کو ابھی ہاتھ لگایا ہی تھا کہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی, یا عبدی لا تأکل من ھذا الطعام, اے میرے بندے اس کھانے میں سے نہ کھاؤ, فإنہ حرام, یہ حرام ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے روک دیا ہاتھ, تو میں نے اس کو بلایا, تم نے ہمیں کھانا کیوں کھلایا؟ اس نے کہا حضور مجھ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو آپ میری سفارش کریں. اللہ, آپ نے فرمایا کھانا تو ہم نہیں کھائیں گے لیکن تمہاری سفارش جا کے کریں گے, ٹیکس تمہارا ختم ہو جائے گا. تو اس نے غیر شرعی جتنے ٹیکس سے ختم کر دیے تھے. اور آپ نے یہ جو بات سنائی اس سے تو لگتا ہے کہ جب یہ نذرانے لے کے ڈاکو, چور, رشوت خور اور یہ جو ٹیکس چور ہوتے ہیں وہ سارے جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور وہ بہت اس کی تنبیہ فرماتے تھے, کہتے تھے یہ رشوت, یہ چیزیں ہیں, یہ مت کیا کرو. اور وہاں پر پھر آپ نے جو فیروز شاہ تغلق نے, جو اس کے پاس بیت المال میں جو ذریعہ تھا سورس آف انکم, وہ ہوتا تھا زکوٰۃ, عشر, جزیہ, خمس. یہ پھر اور جو نقصان ہے وہ سب بادشاہ برداشت کرتا تھا. اور وہاں پر جتنا عرصہ آپ رہتے تھے آپ کو جو فتوحات ہوتی تھیں ایک رجسٹر بن جاتا تھا وہاں کے علماء, سادات کے لیے اور مساکین کے لیے, ان کو وظیفہ ہر مہینے وہاں ملتا تھا. اور اگر پیسہ ختم ہو جاتا تھا خزانے میں فتوحات کے, تو جس طرح حضرت بلال قرض اٹھا لیتے تھے تو آپ کا خادم حسن خادم ہوتا تھا, وہ جا کے قرض اٹھا لیتا تھا اور اس کو وظیفہ اپنے ٹائم پہ دے دیتا تھا. واہ 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 واہ, یہ ہے اصل ولایت یا فقر. اصل یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت. کہتے تھے کوئی سائل جو آئے وہ واپس نہ جائے, خالی ہاتھ نہ واپس جائے. کمال. اور حق بات کرنے میں وہاں پر بادشاہ اور وزیروں کے سامنے آپ یوں تھے کہ آپ کو محل میں جب لے جایا گیا تو وہاں پہ آذان ہو رہی تھی, تو اس نے کہا اللہ اکبر, آپ نے وہیں ٹوکا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے, اور بادشاہ نے سب مؤذنوں کو جمع کر لیا اور وہاں پر ان کی درس و تدریس کا اہتمام کیا گیا. ایسا شخص جو حق بات بیان کرنے میں, کہ وہ وزیروں کو بچے اگر ریشم کا کپڑا پہن کے آتے تھے آپ سامنے فرما دیتے تھے کہ ان کے بارے میں ان کے ولی سے پوچھا جائے گا, خانہ جہاں سے پوچھا جائے گا. جو ایسی حق بات دیکھیں نا کہ تعظیمی سجدہ لوگ کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا تم مجھے گناہوں میں مبتلا کر, مجھے گناہگار کرنا چاہتے ہو. سجدہ تعظیمی حرام ہے, سوائے خدا کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو قبلہ ایسا شخص جو حق بات بیان کرنے میں بادشاہ کے سامنے بھی نہ جھجکتا ہو, کیا وہ اپنا مذہب, اپنا عقیدہ, اپنی تعلیمات کو چھپا کے رکھے گا؟ آپ سادات کو خاص طور پر, اور جو صرف اپنے بزرگوں کا فخر کرتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے, تو آپ نے ایک عجیب شعر پڑھا اور نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا بے جدن لا بے جدن کلو مجدن, ہر بزرگی جو ہے وہ محنت سے ہے, صرف جد سے نہیں. وما جدن بلا جدن بے مجدن, اور جد جو ہے, دادا جو ہیں, وہ بغیر کوشش کے بزرگی نہیں دیتے. ہاں اگر کوشش کرو تو 1 قدم چلو تو 10 قدم وہ آگے لے جاتے ہیں. اور پھر آپ نے پڑھا فَكَمْ عَبْدٌ
یقوم مقام حر، اس دن وہاں پر کہانی اور ہوگی، جو یہاں کا آزاد ہے، سردار ہے، وہ وہاں پر فکم عبد یقوم مقام حر، جو یہاں کا غلام ہے وہ وہاں پر سردار کھڑا ہوگا، اور جو یہاں کا سردار ہے وہ وہاں پر غلام کھڑا ہوگا۔ وَكَمْ حُرٌ يَقُومُ مَقَامَ عَبْدٍ۔ پھر آپ نے فرمایا اب عبد کون ہے، غلام کون ہے؟ غلام وہ ہے مَن يَمْلِكُ هَوَاهُ، جو اپنے نفس کا غلام ہے، وہ غلام ہے۔ اور حر کون ہے؟ مَن يَمْلِكُ نَفْسًا، مَن مَلَكَ نَفْسًا، جو جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، وہ ہے اصل میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک جگہ گئے، وہاں پر اتنے لوگ آ گئے حضرت مختوم جہانیہ کی زیارت کے لیے کہ وہاں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ آپ کی دست بوسی کر سکیں، تو انہوں نے جس جگہ کھڑے تھے وہیں پر زمین کو بوسہ دیا، کہا کہ اس زمین کو ہم بوسہ دے رہے ہیں کہ جس پر حضرت مختوم جہانیہ ہے۔ آپ نے جب یہ کیفیت اور یہ چیزیں دیکھیں تو آپ رونے لگے، اور آپ نے فرمایا آہا کہ خدائے من ز من بیند، جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے، گر مغ بیند بس صحبتم نہ نشیند، اگر وہ آتش پرست دیکھ لے تو وہ میری صحبت میں نہ بیٹھے۔ گر قصہ خود پیش سگے برخانم، اگر میں اپنا قصہ سگ کے سامنے پیش کر دوں، سگ دامن پوستین ز من بر چیند، سگ جو ہے وہ مجھ سے اپنا دامن